پاکستان میں ایک ایسا نظام بھی ہے جو پبلک نے اپنی مدد آپ بنایا ہے، صلح کے نام پر، اصلاح کے نام پر، جس میں 1% اصلاح کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے، باقی 99% مافیا گینگ کا حصہ ہے۔ چند لوگوں کے علاوہ باقی سب اشرافیہ کا حصہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جرگا مافیا کی، جرگا سسٹم کی۔ اس سسٹم کے اندر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو گینگسٹر ہوں گے، جو لینڈ مافیا کا حصہ ہوں گے، جس نے مرڈر کیا ہوگا، جس کے پاس ہیوی اسلحہ ہوگا، جس کے پاس طاقت ہوگی۔ ایسے لوگ آپ کو اس نظام کے اندر نظر آئیں گے۔ ظاہری بنا تو اصلاح کے نام پر ہے، لیکن اس کے بیک ورڈ پر جو ہو رہا ہے ویسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح کا گھٹیا قسم کا یہ ایک نظام بنایا گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ان کے فیصلے ایسے فیصلے ہوا کرتے ہیں جہاں مظلوم کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے اور فیصلہ طاقتور کے حق میں ہوتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو دیکھیں اپنے ارد گرد کہ یہ گینگسٹر اور یہ جرگا مافیا کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، یہ مافیا گینگ زیادہ تر پختونخوا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ چند روز پہلے بلوچستان میں ایک کیس سامنے آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دکان سے چوری ہو جاتی ہے اور دکان کا مالک 8 لوگوں کے اوپر الزام لگاتا ہے، 8 لوگوں کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے میرے دکان کو لوٹا ہے اور آپ نے چوری کی ہے، اور وہ چوری کرنے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چوری نہیں کی۔ تو پھر اس کے مابین میں جرگا مافیا کی انٹری ہو جاتی ہے اور جرگا مافیا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ان 8 لوگوں نے چوری نہیں کی، آپ کے اوپر یہ بے گناہ الزام لگایا گیا ہے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہوگا، آپ نے تپتے انگاروں کے اوپر جوتوں کے بغیر گزرنا ہوگا۔ اور پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے تپتے انگاروں پر گزرنا ہوگا، اور پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کس مذہب میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنی ہے اور اس طرح کا گھٹیا فیصلہ کرنا ہے؟ ایسے کون سی قانونی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے؟ کون سی کتابوں میں؟ آپ مجھے ایک کتاب دکھائیے، لیکن اس معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بٹاگرام میں دوسرا ایک کیس سامنے آتا ہے، ایک چاچا جرم کرتا ہے اور اس جرم کے کیس میں ایک 11 سالہ بچی کو، بھتیجی کو دشمن کے گھر میں بیانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ جائے، کیونکہ یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں مرد غلطیاں کرتے ہیں، سزا لڑکیوں کو، عورتوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس معاشرے میں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ مرد غلطیاں کرتے ہیں، پھر اصلاح کے نام پر چھوٹی بچیوں کو دشمن کے گھر میں بھیج دیتے ہیں، وہاں بیانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جرم کیا ہے، اور ان لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اب دشمن کے گھر میں جانا ہے، دشمن کے گھر میں آپ نے اب اچھی طرح غلامی کرنی ہے، ہم غلطیاں کریں گے، آپ سزا کاٹیں، آپ ساری زندگی دشمن کے گھر میں رہیں، آپ ان کی اچھی طرح غلامی کریں، جو وہ کہے گا وہی آپ کریں۔ ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں اصلاح کے نظام کے خلاف نہیں ہوں، اصلاح کے نظام پر جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ اصلاح ہونی چاہیے، ضروری لازمی بات ہے، اصلاح ہونی چاہیے، لیکن قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے، شرعی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس طرح کی گھٹیا قسم کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔
اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلے قوم کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. یہ جو مافیا گینگ ہے اور جرگہ مافیا ہے جنہوں نے کرائم کیے ہوئے اور پھر آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کریں گے، اپنی اصلاح تو کر نہیں سکے، اب آپ کی اصلاح کریں گے. اپنے اصلاح میں اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو مت بلائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا گھٹیا قسم کے فیصلے سامنے آتے ہیں تو ان کے خلاف حکومت ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو ختم کرے معاشرے سے. ان کو جیلوں میں بند کرنا چاہیے کیونکہ زندگی لوگوں کی برباد کی ہے. آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو اپنے اصلاح کے لیے مت بلائیے. اگر کوئی آتا ہے تو اس کو کہیے کہ آپ اصلاح کے لائق نہیں ہو، آپ چلے جائیے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہمیں اپنی اصلاح خود کرنے دیں. تو ایسے گھٹیا لوگوں سے دور رہیے اور اپنے معاشرے کو خود ٹھیک کیجیے، دوسروں کے حوالہ مت کیجیے. تھینک یو.